بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے مخارج مقدرہ میں جوف دہن کو پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا مخرج مخارج مقدرہ میں خیشوم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، کیونکہ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے کچھ الفاظ کی جو آواز ہے وہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہے غنہ، اخفاء اور ادغام ناقص، ان تینوں کی آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، اس لیے ان کو غنہ، اخفاء اور ادغام ناقص یہ تینوں ہیں، ان کی آواز ناک کے بانسے سے گونجتی ہے، اس لیے ان کے ادا کرنے کے اندر خیشوم کا عمل دخل ہوتا ہے۔ دیکھیے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان اب نون پر شد آ رہی ہے، اس کو نون مشدد کہتے ہیں، اور جہاں نون مشدد ہوتا ہے وہاں غنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اگرچہ نون کی جو آواز ہے، نون کا جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ جب اوپر والے تعلق سے رکھتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز ناک کے بانسے میں جا رہی ہے۔ ان اب تھوڑا لمبا کریں سمجھنے کے لیے کہ نون کیسے ادا ہو رہا ہے۔ تو نون جب ادا ہو رہا ہے تو زبان کا جو کنارہ ہے، زبان کی جو نوک ہے، اوپر والے تعلق کے سے ٹکرار دی ہے تو نون ادا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ان یہ آواز گونج رہی ہے، یہ ناک کے بالکل واسطے کے اندر گونج رہی ہے، جسے ہم خیشوم بولتے ہیں۔ تو یہ غنہ ادا ہو رہا ہے۔ اس طرح وامیم، وامیم میم ادا ہو رہا ہے، میم زیر میم، میم دو ہونٹوں مل رہے ہیں، دو ہونٹوں کے ملنے سے میم ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کی غننے کی آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر جا رہی ہے، کیونکہ میم مشدد ہے۔ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، وہاں غننے کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو غننے کی آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ نون مشدد، نون پر شد ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں، میم پر شد ہو اس کو میم مشدد کہتے ہیں، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میم ادا ہو رہی ہے، دو ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی آواز ناک کے بانسے کے اندر جا رہی ہے، کیونکہ یہ میم مشدد ہے۔ جہاں میم مشدد ہوتا ہے وہاں غننے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اسی طرح اگر اخفا ہو کہ جہاں نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں اخفا ہوتا ہے، تو وہاں بھی غننے کی طرح آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے میں سے ادا کی جاتی ہے، جیسے قل من کان، قل من میم نون زبر من، نون ساکن ہے، جہاں نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی وہاں اخفا ہوگا، تو یہاں اخفا قل من کان عدوا، قل من تو نون اخفا کے ادا کرتے ہوئے اس کی آواز ناک کے بانسے سے ادا کی جا رہی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإن، یا نون مشدد ہے، فإنہ یہ نون مشدد ہے، غنہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر ادغام میں ناقص ہوگا تو وہاں بھی اس ادغام میں ناقص کی جو آواز ہے ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، جسے ہم خیشوم بولتے ہیں، جسے من یقول، میم نون یا میں مدغم ہو رہا ہے، اس کو ادغام ناقص بولتے ہیں۔ ادغام ناقص کہتے ہیں کہ جب ادغام کرتے ہیں تو پہلے لفظ کی جو آواز ہے اس کی حصے سے باقی رہتی ہے، اس لیے یہاں ہے من یقول، نون یا میں مدغم ہو رہا ہے لیکن نون کی آواز باقی ہے، تو من یقول تین وجوہات ہیں جن کی آواز تو غنہ ہو یا اخفا ہو یا ادغام ناقص ہو، تینوں صورتوں کے اندر اس کی آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تینوں صورتوں میں خواہ غنہ ہو یا اخفا ہو یا ادغام ناقص ہو، تینوں صورتوں کے اندر ان کے غننے کی آواز جو ہے خیشوم سے ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا لیسن اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبا دیں، کیونکہ یہ مخارج کے اعتبار سے ہمارا آخری لیسن تھا۔ انشاءاللہ نہ کل نئی کلاس کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تو ہمارا ہر آنے والا جو لیسن ہے آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ اپنے ثواب کے نیت سے اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں تک یہ ثواب پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔